میری عمر 20 سال ہے, مجھے 1 سال سے قبض کا مسئلہ ہے, بہت مہنگی مہنگی ادویات لے لے کر تھک گیا ہوں, لیکن افاقہ نہیں ہوا, مہربانی فرما کر کوئی ایسا حل بتائیں مجھے اس سے نجات مل جائے. اصل محترم بھائیوں, کھانے کا ایک طریقہ ہے, کھانے کا ایک, اس کو سمجھ لو. طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات, صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ. صبح کا کھانا کیوں کھانا پیٹ بھر کے؟ بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں 60% کھانا صبح کو کھاؤ, یعنی پورے دن کا 60% کھانا صبح. کیوں؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں, خیر و برکت کا وقت کون سا ہے؟ جو بندہ صبح کا کھانا 60% کھائے گا, بتاؤ سارا دن وہ کیسا رہے گا؟ یعنی جو گاڑی صبح کو ٹینکی فل کر کے چلے گی وہ کیسی چلے گی؟ اچھا, جو بندہ صبح کو کھانا کھائے گا ہی نہیں تو سارا دن کیا کرے گا؟ کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا. تو صبح کا کھانا 60%, دوپہر کا کھانا 30%, شام کا کھانا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے 10%. یہ جتنے لوگوں کے معدے خراب ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ترتیب الٹ ہے. ترتیب, اس کو نا ایک اور انداز سے سمجھو. پوری دنیا میں کوئی جانور مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتا. پوری دنیا میں کوئی جانور مغرب کے بعد, اسی لیے وہ بیمار نہیں ہوتا. اور سب سے اچھا کھانا ہم کب کھاتے ہیں؟ کب کھاتے ہیں؟ جو رات کو پیٹ, اب دیکھو رات کس کے لیے اللہ نے بنائی؟ اچھا, وہ آرام کا معدے کا حق نہیں ہے؟ جب آپ مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہو اور سپوز آپ نے کھا لی کڑھائی, وہ بھی مٹن کی, تو کتنے گھنٹے تک وہ مٹن یہاں رہے گا؟ 4 سے 6 گھنٹے. اب سوچو 4 سے 6 گھنٹے مٹن ادھر ہے, کیا برین سو جائے گا؟ کیا اس کو آرام ملے گا؟ جب رات کو آپ نے اس کو نہیں سونے دیا تو وہ صبح کو آپ کو سکون سے بیٹھنے دے گا؟ میرے محترم بھائیوں, پہلے نمبر پہ ترتیب بدلو. صبح کا کھانا دیکھو, جرمن کہتے ہیں بریک فاسٹ سیم لائک کنگ, لنچ سیم لائک پرنس, اور ڈنر سیم لائک بیگر. یعنی صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ, اور دوپہر کا کھانا شہزادوں کی طرح کھاؤ, اور جو شام کا کھانا ہے وہ فقیروں کی طرح کھاؤ. اس کو حدیث سے سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب مغرب ہو جاتی ہے تو اپنے گھر کے بڑے دروازے بند کر دو اور اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے آؤ, کیونکہ اس وقت شیاطین کھول دیے جاتے ہیں. اور جب عشاء ہو جائے تو اپنے گھر کے چھوٹے دروازے بند کر دو, اپنے چراغ گل کر دو, اور اپنے برتنوں کو الٹ دو. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام. اور ماشاءاللہ ہمارا سب سے بہترین کھانا کب ہوتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں, بیماری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو پہلا کام یہ ہے. دوسرے نمبر پہ, ہم نے ساری زندگی سنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. ہم نے ساری زندگی کیا سنا؟ کھانا کھانے سے پہلے کیا دھونا چاہیے؟ کبھی یہ بھی سنا کھانا کھانے سے پہلے معدہ دھونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انسان جتنے برتنوں کو بڑھتا ہے اس میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے. سب سے برا برتن اس کا خراب کون ہے؟ پیٹ. تو پیٹ تو خراب تھا, تو خراب پیٹ کو پہلے صاف کرنا چاہیے تھا کہ اس خراب میں اور کھانا ڈال دیتے. تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو. کھانا کھانے سے کتنی دیر پہلے؟ اب پیٹ خراب ہے, اس کے اندر گندگی ہے, تیزابیت ہے, اس کے اندر ایسڈز ہیں, اس کے اندر سارا گندا مواد ہے, تو ہمیں پانی اس کو کون سا دینا چاہیے؟ الکلائن. وہ کون سا پانی ہے؟ کلونجی اور میتھی دانے کا پانی. یہ جو 100 گرام کلونجی 100 گرام میتھی دانہ دونوں کو مکس کیا, اس کو پکایا, اس میں لیمن نچوڑا, اس کو مٹی کے کھلے جگ میں ڈالا, اس میں 5 پتے سبز دھنیے کے, 5 پتے پودینے کے, 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, 2 سے 3 انچ کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے, یہ ایک بہترین پانی بن گیا جو ڈیٹاکس واٹر ہے, جو آپ کے اندر کی ساری کیا کرے گا؟ صفائی کرے گا. 1.5 گلاس صبح, 1.5 دوپہر, 1.5 شام. کھانے سے کتنی دیر پہلے پینا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے. اب آ جاؤ طریقے کے اوپر. ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں. کتنے دانت ہیں؟ 32 دانت. محترم بھائیو, 32 دانت اللہ نے پتہ کیوں دیے ہیں؟ دانتوں کی 4 ٹائپس ہیں. 8 دانت ہیں 1 نوک والے, اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. 8 دانت ہے 2 نوک والے, اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا.
اور 8 दांत हैं 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना, और 8 दांत हैं 4 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना। तो दांतों का काम था खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। जरा सोचो, जब हमने दांतों से वो काम काटने वाला, फाड़ने वाला, चीरने वाला, पीसने वाला नहीं लिया, तो क्या वो मैदा करेगा? क्या वो आंतें करेंगी? एक लुकमे को कितना चबाना था? जब हम 32 बार उसको चबाते उसमें क्या बन जाना था? बताओ, कभी मैदा खराब हो सकता है? पहले वक्त ठीक किया, फिर मैदे को धोया, और फिर एक लुकमे को कितना चबाया? 32 बार। अब आज आखिरी बार, अगर आपने खाना मिट्टी के बर्तन में बना लिया, सरसों के तेल में बना लिया, चीनी की जगह गुड़ ले लिया, पत्थर वाला नमक ले लिया, और आटा पत्थर की चक्की का, और पानी मट्टी के घड़े का, तो मट्टी के बर्तन में खाना पकता है, सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में खाना फटता भी है और गलता भी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, पका हुआ खाना लोगे तो मैदा कभी भी खराब नहीं होगा। 1 साल का बच्चा है, डब्बे का दूध पी रहा है, डॉक्टर कहते हैं गाय या भैंस के दूध से एलर्जी है, अगर दूध पीता है पकाने उल्टियां लग जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे बच्चे, अब सबसे पहले गाय का दूध लो 1 हिस्सा, और उसमें 3 हिस्से पानी मिलाओ। 1 हिस्सा गाय का दूध और 3 हिस्से पानी मिलाओ, और उसमें सौंफ और सब्ज इलायची मिलाओ। सौंफ और सब्ज इलायची मिलाओ। इसकी क्वांटिटी, ये वाला पानी छान के, जो सौंफ और इलायची जिसमें 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्से पानी है, उसको पहले ये दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन यही दो। 5 दिन अगर वो दूध सूट कर गया तो अब 1 हिस्से के बजाय 2 हिस्से दूध कर लो। फिर 5 दिन दो, फिर 2 की जगह 3 हिस्से कर लो। फिर 5 दिन दो, फिर उसके सारा दूध कर लो। इंशाल्लाह कभी एलर्जी नहीं होगी। और ये जो पखाने हैं, जो उल्टियां हैं, ये इंशाल्लाह इसी से रुक जाएंगी। भाई ने पूछा शटिका का दर्द है, इसका बेहतरीन शटिका के दर्द का इलाज है ये L4, L5 जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं, उसके अंदर से जो नर्व निकलती है वो प्रेस हो जाती है। इसका सबसे बेहतरीन इलाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जितने आसमानों से गुजरा, हर आसमान के फरिश्तों ने रोक के कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामे को अपने ऊपर लाजिम कर लें, हिजामे को अपने ऊपर। ये जिनको शटिका पेन है, L4, L5 और S1, ये 3 मोहरे हैं, इसके ऊपर 1-1 कप लगाओ, 1 कप राइट और 1 लेफ्ट, उनके सपोर्टिंग के लिए 5 कप लगाओ, सिर्फ हजामा करो। यकीन जानो कि 2 से 3 सेशन होंगे और ये शटिका पेन हमेशा के लिए ठीक हो जाती है।